الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے متعلق آپ کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اس سے متعلق آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کو مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، سورہ مریم میں بیان ہو رہا تھا، اور اس میں آپ کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پورا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی شوہر کے کسی مرد کے قریب ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے حاملہ فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دراصل نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم وسیع کا اظہار تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا بیان مقصود تھا، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس امتحان میں پورے نہ اترے، اور کسی نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، اور کوئی ایسا ہوا کہ جس نے بہت زیادہ پھر توصیف و تعریف میں مبالغہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی قرار دے دیا کہ خدا تھا جو حلول کر گیا تھا اور بعد میں پیدا ہوا، اور بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک جو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار تھا، اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ فرمائی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں امتحان کا یہ پہلو ضرور ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب صناعت سے وابستگی کے باوجود نہ خدا مانیں اور نہ خدا کا بیٹا تسلیم کریں، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے آگے ان آیات میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، جیسے کہ آگے آئے گا کہ قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو بس ہمیں یہی سوچنا چاہیے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی و رسول ہیں، اور آپ کو باقاعدہ آسمانی کتاب دی گئی تھی، انجیل آپ پر نازل ہوئی، اور اس کی آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر جو بھی عقیدہ ہوگا وہ بالکل غلط اور فاسد اور باطل ہوگا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا یا تو مشرک ہے یا بدترین کافر ہے، اور اسے جہنم کا سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 سے ہم نے آغاز کیا تھا، جس میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ واقعات پورا ترجمہ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا میں اس پہ تبصرہ کر رہا تھا کہ آپ کسی غرض سے اپنے گھر والوں سے تھوڑا علیحدہ ہوئیں، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ کے پاس آئے، تو آپ گھبرا گئیں، اور آپ نے کیونکہ آپ نیک پاک باز خاتون تھی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال یا 13 سال کی تھی۔ تو ویسی ہی ایک بچی جو پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھے اور پھر ایک دم اچانک غیر مرد تنہائی میں اس کے سامنے آ جائے تو لازم بات ہے دل میں خوف پیدا ہوگا، زوال عزت کا صحیح ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا، جس نے آپ کو ایک دم گھبرا دیا، اور آپ نے ان سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم متقی ہو تو ٹھہر جاؤ۔ تو جبریل امین نے پھر بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ اس پر ہمارا کلام تفصیلی طور پہ ہو چکا ہے کہ بیٹا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہاں صرف قول میں نسبت جبریل امین نے اپنی جانب کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے نسبت، اگر ان دونوں میں فرق ہو جائے جبکہ عقیدہ درست ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ حقیقتاً اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف ہی منسوب کر دیں تو نور علی نور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ جی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ہم حقیقت کو تسلیم کریں کہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن نسبت کسی غیر اللہ کی طرف کر دیں اس لیے کہ وہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہا ہو، یا اس کی دعا وسیلہ اور ذریعہ بن رہی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے جبریل امین
یقیناً یہ تو نہیں بیان فرمانا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، بلکہ ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا، آیات یہی بتا رہی ہیں، نشاندہی یہی ہو رہی ہے، علامت اور دلالت یہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دینے کا ارادہ کیا ہے لیکن مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا، تو اس لیے اپنی طرف قولاً صرف منسوب کیا ہے، حقیقتاً عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، لہذا اس لیے آپ نے اپنی طرف صرف لفظوں کے اعتبار سے منسوب کیا کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسی طرح بہت سے امور کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام یا اولیاء عظام کی طرف کر دیتی ہے، لیکن عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ انبیاء، صحابہ یا اولیاء عظام فقط اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام دلوانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ اور سبب ہیں، تو پھر ان کا اس ذریعہ اور سبب کی طرف چیزوں کو منسوب کر دینا، اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے، بلکہ یہ عین قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس پر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیرانی کا اظہار کیا کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ، ایسے ہی ہوگا۔ پھر جیسے کہ روایت میں آیا کہ آپ کو ایک انہوں نے پھونک ماری آستین میں یا گریبان میں، اور ایک دم آپ حاملہ ہو گئیں، اور جلالین کے اندر یہ لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، پھونک ماری، حاملہ ہوئیں، ایک دم گویا کہ جو 9 مہینے کے اندر پرورش ہوتی ہے بچے کی وہ تھوڑی دیر میں پرورش بھی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، یعنی مختصر سی ساعت کے اندر۔ تو ایک تو بغیر باپ کے کنواری لڑکی کے شکم میں بچے کو ڈال دینا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور پھر اس بچے کا پروسیس جو ہے کہ پورے 9 مہینے تک بچہ غذا پا کر پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آ کے سانس لے سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی لمحے بھر میں سب کچھ کروا دیا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس قسم کی روایات کو، اس قسم کی آیات کو سرسری طور پہ پڑھ کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے رب کریم کی اس عظیم قدرت کے بارے میں غور کریں، اور پھر اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ جو ہمارا رب بغیر کسی ذریعہ و سبب کے ایک کنواری لڑکی کو حاملہ اور اس حمل کو دنیا میں ظاہر کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، لمحے بھر میں کر دیتا ہے، تو وہ ہماری مشکلات اور پریشانی کو کیوں نہیں دور کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ تو ہم انسان بعض اوقات خصوصاً جو کم علم ہوتے ہیں، جاہل قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور غیر یقینی کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ہماری نظر تو زیادہ تر دنیاوی وعدوں پر ہوتی ہے، دنیاوی مال و اسباب پر ہوتی ہے، ذرائع پر ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا جب امتحان شروع ہوتا ہے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں ہو پاتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے یقینی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، غیر یقینی کیفیات کا شکار ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تو مدد کرے گا نہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنے مشکل حالات ہیں، کیسے اللہ مدد کر سکتا ہے؟ ہم اس کو ناممکن سا اپنے لیے تصور کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جو نمونے ہمارے اطراف میں ہزارہا موجود ہیں ان پر نظر ڈالے بغیر، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے بدگمان ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس قسم کی آیات پر غور و تفکر بار بار کرنا چاہیے تاکہ ایمان مضبوط رہے، اور ہم یقین رکھیں کہ جو رب ایک ماں کے پیٹ میں بچے کو بغیر باپ کے داخل کر سکتا ہے اور لمحے بھر میں اسے دنیا میں لا سکتا ہے، اس کے لیے میری مشکلات اور پریشانی کو دور کرنا کیا مشکل ہوگا؟ جب یہ یقین قوی ہو جائے گا تو انشاءاللہ شیطان کبھی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کبھی ہمیں بغاوت پر ابھار سکتا ہے۔ تو وہ لمحے بھر کے اندر حاملہ ہو گئیں، اور پھر وہ ایک اللہ کے حکم سے ایک اور کنارے پہ چلی گئیں، وہاں بیچ نیچے نہر تھی،
اور ایک کھجور کا خشک درخت تھا، نہر ختم ہو گئی تھی، اس میں پانی جاری نہیں ہوتا تھا، اور وہ خشک کھجور کا تنا تھا جس سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اس وقت پھر آپ کو درد زہ شروع ہوا، یعنی جو ایک نارمل ماں کو ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم اس پہ بھی آپ کو ایک منظر کشی کر رہے تھے کہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام عورت جو عمر کے ایک کافی اچھے سٹیج میں ہوتی ہے، بلوغت تک پہنچ چکی ہوتی ہے، 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال، اور ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اطراف میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار بھی قریب ہوتے ہیں، اس کے باوجود گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، پریشانی کا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خصوصاً جو فرسٹ ٹائم پریگنینسی ہو اس میں زیادہ عورت خوف محسوس کرتی ہے۔ اور اس طرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، 10 یا 13 سال کی عمر ہے، چھوٹی بچی ہیں، اکیلی ہیں، تنہا ہیں، پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی شادی ہوئے، بغیر شوہر کے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا معاملہ ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی خوف کہ اب جب بچہ پیدا ہوگا قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی، کیسے جواب دیا جائے گا، کیا ہوگا، یہ بڑا ایک امتحان تھا آپ پر۔ اور یہاں پر پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں، ایک اس نہر کا جاری ہو جانا، دوسرا جبریل امین کا یہ فرمانا کہ آپ اس درخت کو پکڑ کر ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو آپ نے ایسے ہی کیا کہ جب اس کو ہلایا تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں، اور سامنے نہر جاری ہو گئی، آپ نے پانی بھی پیا اور تازہ کھجوریں کھائی جس سے آپ کو تقویت حاصل ہوئی۔ تو کرامت یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جو متبع شریعت ہو اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے ایک منصب ولایت عطا کیا ہو، اس سے جو خلاف عادت کام سرزد ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کرامت میں قصد و ارادہ ضروری نہیں ہوتا کہ ولی قصداً ارادتاً کرامت کا اظہار کرے، بلکہ اگر غیر ارادی طور پر بھی، یعنی ان کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، ان سے کسی خلاف عقل کام کا، خلاف عادت کام کا صدور و ظہور ہو جاتا ہے تو اسے انہی کی کرامت کہا جائے گا۔ اب جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمیشہ سے تو یہ وصف حاصل نہیں تھا کہ آپ جب درخت ہلائیں تو کھجوریں گر جائیں، وہ تو اس وقت حکم دیا گیا آپ اس تنے کو ہلائیے تو آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، تو آپ نے ہلایا، گر گئیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ ہمارے رب کا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت میں کھجوریں اگائیں، وہ گریں، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کھایا، لیکن اسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت قرار دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ خلاف عادت کام ہوا تھا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے جو ولایت کا حامل ہو، اس سے اس طرح کے خلاف عادت کام غیر ارادی طور پر بھی صادر ہوں تو انہیں ان کی کرامت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب خدشے کا اظہار ہوا کہ کیسے اس کو لے کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، جو اس زمانے میں شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ منع ہے، یعنی آپ اس میں کلام نہیں کریں گے، اور جب کوئی لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے تم بچہ لائی ہو تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہی کروں گی، اور ایسے ہی ہوا، آپ آئیں تو قوم والے گھبرا گئے کہ یہ تو بڑی پاک باز خاتون ہیں، ایک نبی کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ آپ کے اوپر انعام ہوا ہے۔ لوگ یقینی سی بات ہے کہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور جو دنیا کا عام روٹین ان کے سامنے ہوتا ہے اسی کے مطابق چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جو عام طور پہ عادی معاملہ چل رہا تھا وہ یہی کہ جب تک کوئی عورت کسی کے ساتھ، مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے بچہ کیسے پیدا ہوگا، یہی شبہات ان لوگوں کو لاحق ہوئے، اور انہوں نے اس کا اظہار بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان الفاظ میں کہا۔ انہوں نے کہا قالوا یا مریم، انہوں نے کہا کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے برا معاملہ کیا ہے، بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی رآ سوء، تیرا والد تو کوئی ایسا برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، اور نہ ہی تمہاری والدہ کوئی فاحشہ عورت تھی۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ کچھ نہیں بولیں گی، تو اسی طرح ہوا، آپ چپ رہیں اور آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ اب وہ لوگوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کر سکتے ہیں کہ جو بھی جھولے میں ہے، چھوٹا سا منا ہے، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹی سی زبان ہے،
ابھی کہاں وہ آشنا ہوا ہوگا۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، یہ سنتے رہتے ہیں، آوازوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کے ذہن کی سلیٹ پر آوازیں نقش ہو جاتی ہیں۔ چلیں اگر ایسا ہوتا تو پھر بھی ہے کہ چلو ذہن میں موجود الفاظ کو متشکل کر کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تو اس عظیم ذات کے ذریعے بہت زیادہ اپنے کمال کا اظہار فرمانا تھا، اس کا ارادہ کر چکا تھا، لہٰذا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اب آپ چشمہ تصور سے دیکھیے کہ بالکل ایک دن کا بچہ ہو، چھوٹا سا منا ہو، اور وہ فی البدیہہ کلام شروع کر دے، کس قدر حیرت انگیز چیز ہوگی، کیسی باریک سی آواز ہوگی، خوبصورت سی آواز ہوگی، اور ایک چھوٹا سا منا اس طرح بولے اور باقاعدہ فصیح زبان میں بولے، تو یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی۔ گویا کہ بھی چھوٹے سے ہیں لیکن اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اور کتاب چونکہ بھی مستقبل میں ملنے والی تھی تو مستقبل کے معاملے کو ماضی کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے مبارک کیا ہے میں کہیں پر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے باعث برکت بنا دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے لازم، بشرطے کہ ان کے پاس مال ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مال اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے آپ پہ زکوٰۃ لازم بھی نہیں ہوتی تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے جبار یعنی سخت اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا ہے۔ تو ابھی وہ کلام کرتے جا رہے ہیں، دیکھیں فصیح و بلیغ کلام ہے، لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بچہ کلام کر رہا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے وفات دی جائے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ گویا کہ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بڑی دعا کی اور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے خاص طور پہ ان 3 اوقات کا اللہ کے حکم سے ذکر کیا۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو مطلب کرسچن حضرات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان میں خصوصی طور پہ 3 گروہ بن گئے تھے، اور ان کا آپس میں مطلب جھگڑا یا شک وغیرہ ان کے اندر پیدا ہوا تھا۔ یہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر شک کیا کرتے تھے کہ آپ مطلب آپ کے نبی ہونے پہ شک کیا، جیسے یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودی کسی شے پر نہیں ہے۔ تو بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، بعض موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سچی بات ہے جس میں شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، سبحانہ اسے پاکی ہے۔ یعنی اب لوگوں کو شک ہوا، بہت سے لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ اللہ خدا تو نہیں ہے، خدا کا بیٹا تو نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس طرح یہ حق قول ہے، اس میں شک نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اذا قضا امرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو محض اس وقت فرماتا ہے کہ ہو جا، یعنی اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرمائے تو کن فرماتا ہے، تو اس پہ تلفظ مراد نہیں ہے، مراد وہی ارادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو بس جیسے ہی ارادہ مکمل ہوتا ہے اس کے معرض وجود میں آنے کا، فوراً وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں۔